دوستو، اگر تو آپ لوگوں نے یہ کہانی اینڈ تک سن لی تو آئی ایم 100% شیور کہ آج رات آپ لوگوں کو نیند تو بالکل نہیں آنے والی، اور اگر سچ میں ایسا ہوا تو پھر میرے چینل کو سبسکرائب کر کے پوری رات میری سٹوریز سنیے گا اور مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کیا آپ لوگوں کو بھی ڈر لگا؟ تو یہ واقعہ ہے لاہور کی ایک پرانی گلی میں رینٹ پہ لیے گئے ایک گھر کا۔ اس گھر میں 3 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس رہتی تھیں، ہیرا، ثنا اور عائشہ۔ تینوں الگ الگ شہروں سے لاہور میں پڑھنے کے لیے آئی ہوئی تھیں اور ہاسٹل کے مہنگے خرچوں کی وجہ سے انہوں نے مل کر ایک پرانا سا گھر رینٹ پہ لیا تھا۔ گھر دیکھنے میں تو بالکل نارمل لگتا تھا، لیکن شروع سے ہی اس جگہ میں کچھ عجیب سی فیلنگ تھی۔ ان لوگوں کو اکثر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ان کو دیکھ رہا ہو، کسی نے ان پر نظر رکھی ہو۔ اس گھر کے باہر ایک بہت ہی بڑا سا لوہے کا گیٹ تھا، اس کے بعد ایک چھوٹا سا صحن اور پھر گھر کا اصل دروازہ۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس گھر کے گیٹ کی صرف ایک ہی چابی تھی، اور روز جس کی کلاس سب سے پہلے ختم ہوتی وہ چابی لے کر گھر چلا جاتا۔ اس دن چابی عائشہ کے پاس تھی۔ صبح یونیورسٹی میں اس نے ہیرا اور ثنا سے کہا کہ میں آج سیدھا گھر جاؤں گی، بہت تھک گئی ہوں۔ اب شام ہونے لگی تھی اور آسمان پہ کالے بادل چھا چکے تھے۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور موسم بہت زیادہ خراب ہو رہا تھا، جیسے بہت تیز طوفان آنے والا ہو۔ جب ہیرا اور ثنا یونیورسٹی سے نکلی تو وہ دونوں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ اب موسم بہت زیادہ خراب ہو رہا تھا اور جب وہ دونوں گھر آ رہی تھی تو راستے میں ہی اندھیرا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اب جب یہ دونوں گھر پہنچی تو گھر کا گیٹ بند تھا۔ ثنا نے فوراً کہا، لگتا ہے عائشہ اندر ہے۔ ہیرا نے بیل بجائی، 1 بار، 2 بار، 3 بار، لیکن کسی نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ کافی دیر بعد انہوں نے دوبارہ بیل دی، پھر اچانک سے اندر سے آواز آئی جیسے گھر کے اندر والا دروازہ کھلا ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ان دونوں کو صاف آواز سنائی دی عائشہ کی۔ عائشہ زور سے بولی، 1 سیکنڈ گائز، آ رہی ہوں۔ اس کی آواز، اس کا لہجہ بالکل وہی تھا جیسے عائشہ بولتی ہے، وہی طریقہ جس میں عائشہ بات کرتی ہے نارملی۔ پھر اندر سے جوتوں کے گھسیٹنے کی بھی آواز آنے لگی جیسے کوئی ہال وے میں چل کے آ رہا ہو۔ ہیرا اور ثنا چپ چاپ گیٹ کے باہر کھڑی انتظار کرتی رہیں۔ 5 سیکنڈز گزرے، 10 سیکنڈز گزرے، 30 سیکنڈ گزرے، لیکن جب کوئی بھی باہر نہیں آیا تو ثنا نے دوبارہ بیل بجائی، اس بار اور زور سے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ ہیرا کو غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے گیٹ پہ زور زور سے نوک کرنا شروع کر دیا، عائشہ جلدی کرو، دروازہ کھولو، آخر تم اندر کر کیا رہی ہو؟ لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں، صرف سناٹا، ایک عجیب سی خاموشی۔ اب ہیرا کو ہلکا سا ڈر محسوس ہونے لگا۔ ثنا نے فوراً فون نکالا اور عائشہ کو کال لگا دی۔ فون کچھ سیکنڈز رنگ ہوتا رہا، پھر آخرکار عائشہ نے کال اٹھا لی، لیکن عائشہ کی آواز کے ساتھ بہت زیادہ ٹریفک کا شور آ رہا تھا، لوگوں کی آوازیں، گاڑیوں کی آوازیں۔ ایسا لگ رہا تھا وہ گھر میں نہیں، کہیں باہر ہے۔ ثنا نے ہنستے ہوئے کہا، عائشہ ڈرامہ بند کرو اور گیٹ کھولو۔ 2 سیکنڈز کی خاموشی رہی اور پھر عائشہ بولی، کون سا گیٹ؟ ثنا کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ گھر کا گیٹ اور کون سا گیٹ؟ عائشہ نے جواب دیا، میں تو گھر پہ نہیں ہوں، میں تو مارکیٹ میں ہوں، کھانا لینے آئی ہوں۔ یہ سنتے ہی ہیرا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ سے ثنا کی طرف دیکھا۔ ثنا بھی بہت زیادہ ڈر گئی کیونکہ ان دونوں نے گھر کے اندر سے عائشہ کی آواز سنی تھی، بالکل صاف آواز، اور وہ آواز عائشہ کی ہی تھی۔ تو پھر اگر عائشہ گھر پہ نہیں ہے تو اندر کون تھا جس نے عائشہ کی آواز میں جواب دیا تھا؟ اس رات جب عائشہ واپس گھر آئی تو ہیرا اور ثنا نے اسے سب کچھ بتایا۔ پہلے تو عائشہ ہنسی، اسے لگا کہ وہ دونوں شاید اس کے ساتھ کوئی پرینک کر رہی ہیں، اس کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن جب اس نے ان کے چہرے دیکھے تو اس کی ہنسی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ میں سچ میں گھر پہ نہیں تھی۔ اس رات تینوں نے ایک ہی کمرے میں سونے کا فیصلہ کیا، لیکن اصل خوف تو ابھی شروع ہوا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے ہیرا کی آنکھ اچانک سے کھلی۔ کمرے میں بہت زیادہ اندھیرا تھا، صرف پنکھے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر اچانک سے ہال وے میں سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی بہت آہستہ آہستہ سے چل رہا ہو۔ ہیرا نے سوچا کہ شاید ثنا ہے جو پانی پینے کے لیے کچن میں جا رہی ہے، لیکن جب اس نے سائڈ میں دیکھا تو ثنا تو اس کے بالکل پاس سوئی ہوئی تھی۔ ہیرا کا گلا سوکھ گیا اور پھر وہ آواز دوبارہ آئی، اس بار اور زیادہ قریب سے آواز آ رہی تھی۔ عائشہ بھی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ عائشہ کی آواز کانپ رہی تھی اور وہ کہنے لگی، تم لوگوں نے سنا؟ تینوں چپ تھیں، اور پھر کمرے کے باہر ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی، ایک عورت کی ہنسی، ایک بہت ہی خوفناک ہنسی۔ عائشہ نے رونا شروع کر دیا۔ ثنا نے فوراً قرآن پاک اٹھایا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، لیکن جیسے ہی اس نے تلاوت شروع کی،
باہر چلنے کی آواز اور تیز ہو گئی، جیسے کوئی چیز بہت ہی غصے میں ہال وے میں گھوم رہی ہو۔ اور پھر اچانک ایک زور سے دھماکے کی آواز آئی، جیسے کسی نے دیوار پہ بہت زور سے ہاتھ مارا ہو۔ تینوں ڈر کے مارے چیخ پڑی، اور پھر ایک دم بالکل خاموشی ہو گئی۔ اگلی صبح جب انہوں نے ہال وے میں چیک کیا تو دیوار پہ 3 بلیک کلر کے نشان موجود تھے، بالکل انگلیوں جیسے۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول اور زیادہ خوفناک ہوتا گیا۔ کبھی کچن میں برتن خود بخود ہلنے لگتے، کبھی رات کو کسی کے سانس لینے کی آواز آتی، تو کبھی لگتا کوئی اندھیرے میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ لیکن سب سے ڈراؤنی بات تب ہوئی جب ایک دن ہیرا گھر میں اکیلی تھی۔ ثنا اور عائشہ یونیورسٹی گئی تھی۔ گھر میں بہت زیادہ خاموشی تھی۔ ہیرا اپنے روم میں بیٹھ کر اسائنمنٹ کر رہی تھی کہ اچانک سے کچن سے ایک آواز آئی، بالکل عائشہ کی آواز۔ ہیرا، پانی پاس کرنا۔ ہیرا نے بنا سوچے سمجھے جواب دیا، خود لے لو۔ لیکن اگلے ہی سیکنڈ ہیرا کا دل رک گیا، کیونکہ عائشہ تو گھر میں تھی ہی نہیں۔ ہیرا آہستہ آہستہ روم سے باہر نکلی۔ ہال وے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، کچن کی لائٹ بند تھی، لیکن اندر سے کسی کے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر اندھیرے میں سے ایک آواز آئی، بالکل عائشہ کی آواز، ہیرا ادھر آؤ۔ اور اس پل ہیرا بھاگتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد تینوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، لیکن آج بھی جب کبھی ہیرا رات کو اکیلی ہوتی ہے تو اسے وہ آواز یاد آ جاتی ہے جو اس نے اس دن اس گھر میں سنی تھی، 1 سیکنڈ گائز، آ رہی ہوں۔ اور آج تک یہ راز کوئی نہیں سمجھ سکا کہ اس رات گھر کے اندر کون تھا، اور وہ کون تھا جو بار بار عائشہ کی آواز میں بات کرتا تھا۔ دوستو، یہ خوفناک کہانی اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو لائک، شیئر اینڈ اچھے کامنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔